نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين या रब्बल आलमीन। आज हम स्टार्ट करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 274 से इंशाअल्लाह ताला। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن، مخفی چھپ کر یا ظاہری طور پر، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں، اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ انفاق کی بات ہے، خرچ کرنے کی بات ہے کہ چاہے ہم کھلا کریں یا ہم پوشیدہ کریں۔ الذین یأکلون الربا، سود کی حرمت کے بارے میں آ رہا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین لا الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ جو لوگ کھاتے ہیں سود وہ نہیں اٹھیں گے مگر جیسے اٹھتا ہے وہ شخص جسے مخنوط الحواس بنا دیا ہو شیطان نے، من المس۔ ربا کی حرمت ہے، ربا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، سود حرام ہے، اور سود میں جو ملوث ہوتا ہے انسان، جو سودی کاروبار میں یا سود کے پیسے میں، تو اس کے بارے میں یہ اگزامپل دی گئی ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا، یعنی کہ اس کا پیٹ کبھی بھی پیسے سے نہیں بھرتا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہا گیا ہے یا کہا اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع تجارت بھی تو سود کی مثال ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حلال کیا اللہ نے تجارت، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے حرام کیا سود کو۔ تو تجارت اور سود جو ہے وہ برابر نہیں ہے، اس میں ڈفرینشیٹ ہے، سود حرام ہے، تجارت حلال ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے جو پہلے ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو کوئی پھر سود لے سو وہی ہے دوزخی جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں دیکھیں ایک بات تو ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ سود حرام ہے، دوسری بات یہ ہے کہ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو باز آ گیا، ٹھیک ہے، مطلب ہم نے توبہ کر لی، ہم باز آ گئے، تو جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس پہ ہمیں واپس جا کے ریپوٹیشن کی ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، ٹھیک ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ نہیں دوست رکھتا ہر ناشکر گنہگار کو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر ہم صدقات کا، جو پہلے ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہم اجر صدقات ہم دیں گے تو ہماری جو ویلتھ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے اعمال میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو سود ہے وہ منع ہے، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نیک عمل نیک کرو اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور ان کے لیے جو یہ سب کرتا ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ وہ ان کو خوف ہوگا۔ تو بیسک کرنے کے ہمارے کام کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو پراپرلی ادا کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو باقی رہ گیا سود سے اگر تم ہو مومن۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اور جو کچھ سود سے رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے تہیہ کر لیا کہ اب آپ سود کا کام نہیں کریں گے، جو چیز رہ گئی اس کو آپ چھوڑ دیں اگر تم سچے ہو، اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ لڑنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے واسطے ہے تمہارے اصل کا مال۔ فار ایگزامپل اگر آپ چھوڑ رہے ہیں اس کو، تو جو اصل ہے وہ آپ مان لے لیں، سود کو آپ چھوڑ دیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی ہوتا انداز تو مہلت دینی چاہیے اس کو آسود کے لیے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے تو آپ اس کو ٹائم دے دیں کہ وہ اس چیز کو اس چیز سے مطلب اس چیز کو دور کرنے کے لیے وہ تھوڑا ٹائم دے۔
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر بخش دینا بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم باز آ جاؤ. اس میں یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے کچھ ہے تو اس کے لیے ٹائم دے دیں آپ اس کو. وَاتَّقُوا يَوْمًا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف. اور وہ وقت کو یاد رکھو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آج کا خیر کرنے کا پہلا کام، فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے یا آپ کے اوپر کوئی ہے جس نے آپ کو قرض دینا ہے، ٹھیک ہے، ریمائنڈرز بھیجتے رہیں. اگر آپ کو واقعی لگتا ہے میں واقعی کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے کچھ ڈھیل دینے کی تو آپ اس کو دیں نا، ہم بہتر. اور اگر نہیں ہم بھی کر سکتے یہ سب کچھ بھی، تو اپنی زبان کو بہت اچھے اور احسن طریقے سے استعمال. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اس کو آیت دین کے نام سے مخاطب کیا ہے ڈاکٹر اسماعیل احمد نے. اور آیت دین مطلب جو بھی آپ کا ادھار کا معاملہ ہے، جو بھی آپ کا ایسا معاملہ ہے جس میں آپ نے کوئی لمبی ٹرمز پہ کرنا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب آپس میں معاملہ کیا کرو ادھار کا کسی میعاد معین تک تو لکھ لیا کرو. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا کام ہے تو اس کی کتابت کر لیں، لکھ لیں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے سے جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ نے کہ اس کو چاہیے کہ وہ لکھ لے. پہلے زمانے میں لکھنے والے لوگ کم تھے، اسے اسپیشلی کہا گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے لکھنے کا تو کیا ہے کہ وہ لکھ لے اور منع نہ کرے. ہمارا بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لکھ لو تو اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں ہم پھنس جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لکھ لیں. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھواتا جائے وہ شخص جس پر قرض ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرتا ہے اللہ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کم کرے اس میں سے کچھ بھی. فَإِنْ كَانَ الَّذِي، اور اگر وہ شخص جس پر علیہ حق قرض ہے، سفیہن او ضعیفن، نادان ہو یا ضعیف ہو، او لا، یا وہ یستطیع نہیں لکھوا سکتا، ان یمل، خود اگر وہ خود نہیں لکھوا سکتا، ہوا فلیملل، تو لکھوا دے ولیہ بالعدل، اس کا کوئی مختار، اس کا کوئی ولی اس کے عدل کے ساتھ. کتنی امپورٹنس ہے، اگر خود نہیں لکھوا سکتے تو تمہارا کوئی ولی لکھوا دے، خود نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوا لو. فَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور بنا لیا کرو دو گواہ تو اپنے دو مردوں میں سے. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر نہ ہو دو مرد تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں. ممن ترضون من الشہداء، جنہیں تم پسند کرو گواہوں میں سے. وہی بات آ گئی گواہی کی کہ اگر آپ کے پاس کوئی لکھنے والا موجود نہیں ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں لے لیں. اگر دو مرد موجود نہیں ہیں، اگر مرد موجود ہیں تو دو مردوں کو لے لیں، لیکن لکھنا ضروری ہے. ان تدل، اگر بھول جائے احداہما ان میں سے ایک، تو فتذکر احداہما الاخری، تو یاد دلا دے ان میں سے دوسری کو. اس میں بہت زیادہ پوائنٹ کو وہ کیا جاتا ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ کیوں دو عورتیں. تو اس لیے کہ عورت کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی پرورش ہے، اپنے اس کی پرابلمز ہوتی ہیں، ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، جو منتھلی سائیکل ہوتا ہے اس کا ایشو ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے تھوڑی سی کمزور پڑ جاتی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ اگر وہ ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کرے گواہ جب ان کو بلایا جائے. ٹھیک ہے، جب بلایا جائے گواہی کے لیے تو فوراً سے گواہ چلے جائیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، اور کاہلی نہ کیا کرو اس کے لکھنے میں، اور کاہلی نہ کرو مطلب آپ فوراً سے لکھ لو. صغیراً أو كبيراً إلى أجله، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک میعاد تک، ایک مدت تک اس کو لکھ لو. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک. وَأَقْوَمُ، اور زیادہ قائم رکھنے والا ہے، لشہادتی، شہادت کے لیے. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ نزدیک ہے اس سے کہ تم شک میں پڑو. إِلَّا، مگر، ان تکونوا تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، مگر یہ کہ اگر تجارت فوراً کے لیے ہو، آپس کا فوراً کا لینا دینا ہو، تو ضروری نہیں کہ تم اس کو لکھواؤ، اس میں کوئی تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو لکھواؤ. تو اشہدوا، اور گواہ بنا لیا کرو، اذا تبایعتم، جب تم باہم سودا کیا کرو. ولا یضار،
اور نہ تکلیف دی جائے کاتبن جو لکھتا ہے ولا شہیدن اور نہ گواہ کو. پتہ پراپر ہماری ڈیلنگ کا ایک بتایا گیا ہے کہ اگر جو لکھ رہا ہے اس کو بھی تکلیف نہ دیا جائے, جو لکھوا رہا ہے اس کو بھی نہ تکلیف دی جائے. وَإِن تفعلوا اور اگر تم ایسا کرو گے فإنه تو بے شک فسوق گناہ ہے بكم تم پر. فاتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. ويعلمكم اللہ وہ سکھاتا ہے تم کو اللہ. واللہ بكل شيء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. فورن کی جو ڈیلنگز ہے اس میں ہمیں نہیں لکھنا, باقی جو ڈیلنگز ہیں وہ بہتر ہے کہ ہمیں لکھ لینا چاہیے. اب تو ہماری جو روز کی ٹرانزیکشن جو روز کی چیزیں بھی ہم کرتے ہیں فوراً سے ہمارے پاس لکھا ہوا آ جاتا ہے. تو دیٹ از یہ نا کہ لکھی ہوئی چیز ہمارا وہ ایک گجراتی کا ہے, لکھا ہے تو واچ ہے تو, اس طرح کا کہتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے, وہ پڑھا جاتا ہے. تو جو چیز بھی آپ لکھو گے وہ آپ کو نظر آئے گی. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضٌ اور اگر تم ہو سفر پر اور نہ مل سکے تمہیں کوئی لکھنے والا تو ہاتھ میں دی جائے اس کو. تو مطلب کوئی رہن پہ چیز لکھوا دو, کوئی گروی چیز لکھوا دو. فَإِنْ آمِنَا تو پھر اگر کوئی امانت رکھے بعضکم تم میں سے بعضن کوئی ایک, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تو چاہیے کہ ادا کرے اؤتمنا جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے امانتہ اس کی امانت. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. اگر آپ کے پاس لکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کوئی چیز رکھوا دیں, اس کے یہ چیز آپ رکھ لیں اور جب میں آپ کو وہ واپس دے دوں گا تو آپ اس کو مجھے واپس کر دیں گے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ چھپایا کرو تم شہادت. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ اور جو چھپائے گا اس کو تو بے شک گناہگار ہے اس کا دل. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے. کچھ بھی نہیں چھپانا ہمیں, کوئی بھی چیز. یہ تو صرف شہادت اور گواہی کی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہم کر رہے ہیں روزمرہ کی ہمیں نہیں چھپانی چاہیے, ہمیں اس کو ظاہر کر دینا چاہیے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہ اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین میں ہے. وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ اور خواہ تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو چھپاؤ حساب لے گا تم سے اس کا اللہ. تم دنیا کے تو چھپا سکتے ہو, اللہ کے سامنے تو آپ نہیں چھپا سکتے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ بس وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. آمن الرسول بما یہ آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی. یہ جو ہے معراج کے ٹائم پہ ملی تھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ایمان لایا رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف, اس کے رب کی طرف سے, اور سب مومن بھی. کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ ہر ایک ایمان لائے اللہ پر اور فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسول پر. لا نفرق بین احد من رسولہ اور نہیں ہم فرق ڈالتے کسی ایک میں سے کسی بھی رسول میں. وقالوا سمعنا واطعنا انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور مان لیا. سب سے پہلے سننا ہے, گڈ لسنر, اور پھر ہم نے ماننا ہے. غفرانک ربنا والیک المصیر تو ہم تیری بخشش مانگتے ہیں ربنا اے رب ہمارے اور تمہاری طرف لوٹ کر جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اور نہیں تکلیف میں ڈالتا اللہ کسی جان کو مگر کہ اس کی طاقت کے بغیر. لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت اور اس کے لیے نیک اعمال جو اس نے کمایا اور اسی کے لیے ہے جو اس نے برا عمل کیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھول جائیں او اخطانا یا چوک جائیں. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلک اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر کوئی بھاری بوجھ جیسا کہ تو نے رکھا علی الذین من قبلنا ان پر جو ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اے رب ہمارے نہ اٹھوا ہم کو ایسی چیز ہے, ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈال جس کی ہماری طاقت ہی نہیں, ہم اس کو نہ اٹھا سکے. واعف عنا اور درگزر کر ہم سے, واغفر لنا اور بخش دے ہمیں, وارحمنا اور رحم فرما ہم پر, انت مولانا تو ہی ہمارا مولا ہے, فانصرنا علی القوم الکافرین اور پس مدد کر ہماری قوم کافر پر. ساری ربنا کی دعائیں ہیں یہاں پہ. کل ہم نے ایک دعا یاد کرنے کو کہا تھا, آج ہمارے پاس بہت ساری دعائیں ہیں. یہ دعائیں بیسکلی ہمارے منہ پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, تھوڑا سا ہمیں حامل کرنے کی ضرورت ہے کہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے. سورۃ آل عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی جو ہے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو جو ہے یہ آپس میں جوڑے کہا گیا ہے ان کو. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران, سورہ بقرہ کی جس طریقے سے ہمارے گھروں میں حفاظت کے لیے بھی کی جاتی ہے, جنات کی حفاظت کے لیے بھی کی جاتی ہے, اس طرح سورہ آل عمران کے اندر بھی اسی کی کنٹینیوشن ہے. سورہ آل عمران میں زیادہ جو ہے عیسائیوں سے خطاب ہے, زیادہ اس میں حضرت عیسیٰ کا, حضرت مریم کا اس میں ذکر آئے گا. اس میں جو ان کا ایک عقیدہ تھا ٹرینٹی کا, اس کی ڈینائی کیا گیا ہے.
اور اس میں جو ہے اسپیشلی توحید پر زیادہ بات کی جا رہی ہے. اس کے شروع رکوع میں جو ہے وہ عیسائیوں سے خطاب ہے، اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب ہے، ٹھیک ہے. اور سورہ بقرہ میں جو ہے ایمان پر زور دیا گیا، سورہ آل عمران پر جو ہے اسلام پر زور دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہی ہے، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اور اتاری اس نے آپ پر کتاب بالحق کی، حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے تھی، اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. اور اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لیے اور نازل کیا فرقان. فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی، مطلب بالکل یوم الفرقان، یوم بدر کے دن کو بھی کہتے ہیں یوم الفرقان، اور فرقان کا مطلب ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دے. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. جو لوگ منکر ہیں اللہ کی آیتوں کے لیے، ان کے لیے عذاب ہے سخت، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. بے شک اللہ ہے، نہیں پوشیدہ اس پر کوئی چیز زمین اور آسمان میں. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. اور وہی ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹوں میں جیسے کہ وہ چاہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اور نہیں کوئی معبود اس کے سوا ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی ہمارے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہماری صورتیں بنائی. یصورکم فی الارحام، تو اس کے بارے میں کوئی چیز کہنا، کوئی چیز کو ڈفرینٹ کرنا وہ ہمارے لیے الاؤڈ نہیں ہے. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخری متشابہات. وہی ہے جس نے نازل کی آپ پر یہ کتاب جس کی بعض آیتیں محکم ہیں، یعنی کہ آرڈرز ہیں، ہمیں کرنے والے کام ہیں. ہن ام الکتاب، اور وہی اصل کتاب ہے. دیٹ از the main thing that we have to take from this book. واخری متشابہات، اور دوسرے متشابہ ہیں، شبہ ہے. ٹھیک ہے. متشابہات ہوتا ہے ملتی جلتی چیزیں. اب کچھ آیتیں قرآن میں دیکھیں، دو طرح کی آیتیں، ایک ہوتا ہے محکم جس میں آرڈر ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے. دوسرا متشابہات. متشابہات کیا ہوتی ہیں کہ کہیں آ جائے گا کہ اللہ کی کرسی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا یہ، تو اس میں ہمیں صرف اس کو پڑھنا ہے اور اس کو ماننا ہے. اس میں ہمیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارا یہ آرڈرز نہیں ہے جو ہمیں اوبے کرنا ہے. سورہ بقرہ میں جتنے بھی پیچھے آرڈرز آئے، قائم کرو نماز، ادا کرو زکات، یہ آرڈرز ہیں، یہ محکمات. اور بیسیکلی متشابہات میں ہی پڑھ کر انسان جو ہے کج ٹیڑھ میں پڑ جاتا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تو وہ پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں. جو میں ابھی بات کر رہی تھی کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ متشابہ کی طرف کرتے ہیں، اس میں سے فتنہ انگیزی کے غرض سے اور اس کی تعبیر معلوم کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اور نہیں جانتا اس کی کوئی تعبیر اللہ کے سوا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اور جو پکے ہیں فی العلم، علم میں، یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں ایمان لائے اس پر. کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے. مطلب ان کی جو ایمان لائیں گے، جن کے دل جو ہیں وہ پختہ ہیں، وہ اپنے علم میں پختہ ہیں، وہ کہیں گے اللہ کی طرف سے، اور سب کچھ اللہ کو پتہ ہے. وما يذكر الا اولو الالباب. اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند لوگ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے رب ہمارے نہ پھر ہمارے دلوں کو راہ حق سے، جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکے، اور عطا کر ہمیں اپنی جانب سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے. ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. ہدایت پر آ کر انسان پلٹ جائے، یہ سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی راہ راحت یا راہ حق سے نہ پڑتے. ربنا، پھر سے ربنا کی دعائیں آ رہی ہیں. ربنا انکا، اے رب ہمارے، بے شک تو ہی جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک جس میں. ان اللہ لا یخلف المیعاد. بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. جو بھی ہے جیسا بھی ہے، ہمیں پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جمع کرنے والے ہیں. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد کو کچھ بھی. اولئک ہم وقود النار. اور وہ اسی کے آگ کے ایندھن ہیں. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم. جیسا معاملہ تھا قوم فرعون کا اور ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. واخذهم الله بذنوبهم. تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب. واللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے یا سخت پکڑنے والا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم. قل کہہ دیجیے ان کو جو کافر ہیں،
قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہہ دیجئے ان کو جو کافر ہیں ان قریب تو مغلوب ہو جاؤ گے اور اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم، دوزخ کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ۔ قد كان لكم آية في فئتين التقاطع، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافر يرونهم مثليهم رأى العين، ابھی گزر چکا تمہارے لیے نشان ان دو گروہوں میں جو مقابل ہوئے، ابھی گزر چکا تمہارے لیے نشان ان دو گروہوں میں جو مقابل ہوئے ایک دوسرے کے، ایک گروہ تو لڑتا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا کافر تھا، اور تم نے ان کو دیکھا جیسا کہ دو آنکھ سے تم دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤیدہ بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جسے وہ چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور بے شک اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ چھوٹی جماعت تھی، کم جماعت تھی، ایک طرف کافر تھے ایک طرف مسلمان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو وکٹری دی، تو ساری جو وکٹری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ زین للناس، دنیا کے محبت کے بارے میں آگئی، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، بھلی معلوم ہوتی ہے یا مزین کر دی گئی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے لوگوں کو محبت نفسانی خواہشات کی، جیسے عورتیں، والبنین، اور بیٹے، والقناطیر المقنطرتی، اور خزانے جمع کیے گئے، من الذهب، سونے میں سے، والفدتی، اور چاند کے، والخیلی، اور گھوڑے، المسومۃ، نشاندار، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، کے سامان ہے دنیا کی زندگی کا، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہت ہے جس کے علاوہ۔ 2 منٹ مجھے دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے پہلے والی آیت نمبر 14، دنیا کی محبت، عورتوں کی محبت، مطلب کہ آپ اس کو اپوزٹ سیکس کر لیں، عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، اور آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں مال کی محبت، ساری سب چیز ہمارے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور بیسکلی اینڈ میں کیا ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی متاع ہے، دنیا کا سامان ہے، لیکن سب سے بیسٹ جو پلیس ہے وہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ قل او نبئکم، کہہ دیجئے کیا میں بتاؤں تمہیں، بخیر، جو بہتر ہے، من ذالکم، اس سے بہتر، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اس سے بہتر کیا ہے، اس سے بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیا ہے وہ، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور جوڑے پاک بیویاں جو پاک صاف ہیں، اور رضامندی اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب دیکھتا ہے اپنے بندوں کو۔ دنیا سے بہتر کی جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کے لیے آخرت ہے، اور آخرت میں کیا، اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے، بخش دے ہمارے گناہوں کو اور بچا ہم کو عذاب دوزخ سے۔ الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، والقانتین، اور فرما بردار، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے اللہ کی راہ میں، والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرنے والے پچھلی راتوں میں۔ اس میں آتا ہے کہ ہم منفقین جو ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے جو ہوتے ہیں، جو صابرین ہوتے ہیں، جو فرما بردار ہوتے ہیں، وہ کئی مومنوں کی صفات ہے، اور کیا ہوتا ہے وہ کثرت سے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم حسابا یسیرا۔ شہید اللہ انہ، گواہی دی اللہ نے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، والملائکۃ، اور فرشتے، واولو العلم، اور علم والوں نے بھی، قائما بالقسط، کہ وہ قائم ہے انصاف پر۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ ہی قائم رہتا ہے انصاف پر، انسان جو ہے وہ انصاف نہیں کر سکتا۔ انسان چاہے زبان سے کچھ بھی کہہ لے، لیکن کبھی کبھی اس کے دل میں ایسی کوئی بات آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو چیز نہیں کہنا چاہتا
وہ بھی کہہ دیتا ہے. تو صرف جو ہے انصاف کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود اس کے سوا جو زبردست حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب، الا من بعد ما جاءہم العلم، اور جب آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. دین تو ہے وہ اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور دین نہیں ہے. اور لوگوں نے جنہوں نے اختلاف کیا وہ صرف ضد کی وجہ سے اختلاف کیا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو انکار کرے گا اللہ کی آیات کا تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ سخت ہے حساب لینے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر اگر وہ جھگڑے آپ سے تو کہہ دیجئے میں تو جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے اور انہوں نے بھی جو میرے پیروکار ہیں. مطلب کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑ رہا ہے تو کہے کہ نہیں only for اللہ، میں تو کر چکا ہوں، آپ leave it. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور کہہ دیجئے ان کو جنہیں دی گئی کتاب اور ان ان پڑھوں کو، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پس اگر وہ اسلام لے آئے تو وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا تھا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ دیکھتا ہے بندوں کو. جیسے ہم نے پہلے بات کی، یہاں پہ اسلام کی بات ہے. یہاں پہ اسی آیت میں 2-3 آیتوں میں آ گیا کہ اللہ کے نزدیک بہترین جو چیز ہے وہ اسلام ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ اگر آپ اسلام لے آئے، اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلامتی، فرما برداری. اگر آپ فرما بردار ہو گئے تو آپ نے ہدایت پا لی. آپ کس کے فرما بردار ہوں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے. فرما بردار آپ کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ٹاپ پر ہوں گے، دنیا میں بھی، دین میں بھی، دنیاوی کام میں بھی. یہ نہیں کہ ہم جو ہے جب ہم ہیپی ہوں گے تو ہم دیکھیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، جب ہم سیڈ ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں دیکھیں گے. ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پہ رکھیں گے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، بے شک جو لوگ انکار کرتے رہے ان آیاتوں کا اور قتل کرتے رہے نبیوں کو ناحق، اور قتل کرتے رہے ان لوگوں کو جو حکم کرتے تھے انصاف کا لوگوں میں سے، بس خوشخبری دی جن کو عذاب دردناک کی. اس آیات کا سیناریو اگر آپ واضح بگ کر دیں، بگ سرکل بنا لیں. نبیوں کا قتل کیا کیونکہ وہ ہدایت لائے تھے. ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو کہ انصاف کی بات کرتے تھے. تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب ہے دردناک. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ابھی بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں علماء حق کا جو قتل ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا حساب لینے والا. ہم دعا تو کر ہی سکتے ہیں. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے ضائع ہو گئے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور نہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بہت اچھی چیز کی، لیکن بیسیکلی انہوں نے سب کچھ خراب کر دیا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا ایک حصہ کتاب میں سے؟ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم، تاکہ وہ اسے فیصلہ کرے. ثم یتولی، پھر منہ پھیر لیتا ہے فریق منہم، ان میں سے ایک فریق، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. مطلب کہ ہمیں اس کتاب سے فیصلہ نہیں کرنا. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن، اور دھوکے وغرهم، اور یہ دھوکے میں ہیں اپنے دین کی طرف سے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے. اچھا، یہ جو پہلے والا جو آیت نمبر 23 ہے، اس میں یہ ہے کہ کتاب کا ایک حصہ لیا انہوں نے، ایک حصے پہ ایمان لیا، اور ایک حصے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس سے فیصلہ نہیں لیں گے. یہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہود کی جماعت کو تبلیغ کی، تو نعیم بن عمر وغیرہ نے کہا کہ اس دین کی طرف، آپ نے کہا کہ ملت ابراہیم کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو یہودی تھے. آپ نے کہا کہ تورات سے اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. اس پر وہ انکار کرنے لگے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل کتاب کو دیکھو جب انہیں کتاب کی طرف بلائے. مطلب کہ انہوں نے ایک فیصلہ جو ہے وہ کروایا. اس فیصلے کروانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے کیونکہ یہ ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا، یہ تو تورات میں لکھا ہوا ہے.
تو بیسکلی جو شریعہ کی جو چیزیں تھیں وہ تورات اور قرآن اور انجیل سب میں پراپر وہی شریعہ ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے کیونکہ یہ ہماری کتاب میں نہیں. بیسکلی کیا ہے، وہ کتاب کا ایک حصہ لیتے ہیں، دو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے، لیکن وہ ایمان نہیں لے آئے، وہ اپنی ہی کتاب کو فالو کر رہے ہیں. وَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا اور نہ وہ ظلم کیا جائے گا. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک تو ہی ہے، تو ہی دیتا ہے حکومت جسے تو چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے سلطنت جسے تو چاہتا ہے. تو بیسکلی ہماری عزت ذلت سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ تو عز من تشاء، تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وہ تو ذل من تشاء، اور ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں جو چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، صاحب یہ کہیں کہ بیدک الخیر، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے. وترزق من تشاء، اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے. اگر آج ہم یہ سوچیں کہ ہم جو کچھ کما رہے ہیں، ہم جو یہ سانس لے رہے ہیں، ہمارے جو رشتے ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، کیا یہ ہماری اپنی بدولت ہے؟ نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اگر ہم چاہیں تو ہم ایک نہ تو سانس لے سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو نہ ہم کچھ بھی کما بھی نہیں سکتے. یہ سب اور سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، نہ چاہیے کہ مسلمانوں کو کہ بنائے کفار کو دوست من دون المؤمنین، چھوڑ کر مسلمانوں سے. جو کفار ہیں ان سے آپ دلی وابستگی نہیں رکھ سکتے، ان سے آپ ایسی دوستی نہیں کر سکتے جس میں آپ جو ہے بہت ان سے اٹیچ ہو جائیں، منع ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور اگر جو ایسا کرے گا نہیں اللہ سے اس کا کوئی واسطہ، الا مگر ان تتقوا منهم تقاہ، مگر اس صورت میں کہ تمہیں ان سے کسی قسم کا اندیشہ ہو. وَيُحَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی کاروبار کیا ان سے، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ کو ان سے بات کرنی ہے، یا کچھ ساتھ دلی کی بات، مطلب آپ ان سے بات چیت تو کر سکتے ہیں لیکن آپ ان سے دلی لگاؤ نہیں کر سکتے. کل ان تخفوا، تو کہہ دیجیے اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس روز پا لے گا ہر شخص جو کچھ اس نے نیکی کی اپنے سامنے. وہ وقت بھی آنے والا ہے. آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی ویسٹ ہو گئی ہے کہ ہمیں سب چیزیں سامنے ہی نظر آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ وہ وقت بھی سامنے آ ہی جائے گا جب ہم اپنا ہر کچھ جو ہم نے کمایا، جو نیکی جو بدی، سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گی. وما عملت من سوء، اور جو کچھ اس نے برائی کی، تودو لو، تو وہ تمنا کریں گے، انا بینہا و بینہ امد، کہ کاش ہوتا اس برائی اور اس کے درمیان کوئی فاصلہ، بعیدن، بہت دور. جب سب کو سامنے آ جائے گا تو کہیں گے برائی دور ہو جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ نہایت رحم فرمانے والا ہے اپنے بندوں کا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہہ دیجیے اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو. کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے. اتباع رسول سب سے ایک ہمیں فارمولا دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسے پیار کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے پیار کرے گا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار کروں گا، میں اللہ کے رسول کی اتباع کروں گا، پیروی کروں گا، جو انہوں نے کیا ہے وہ میں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی مجھے پیار کرنا شروع کر دیں گے. قُلْ اطیعوا اللہ ورسول، کہہ دیجیے کہ حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر تم وہ منہ پھیریں تو بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا کافر. اس کا مطلب ہے کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کیونکہ میرا جو ہے کوئی
اگر میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پیروی کر رہی ہوں then I can say that Allah is my best friend. ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا ہمارا بیسٹ فرینڈ کون ہے، ہمارا فرینڈ کون ہے، ہمارا سب سے بیسٹ بڈی کون ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ از مائی بڈی، اللہ از مائی بیسٹ فرینڈ. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. بلا شبہ اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور خاندان ابراہیم کو، عمران کے گھر والوں کو، اہل عالم پر. اچھا، آل عمران جو ہے وہ آل عمران جو حضرت مریم علیہ السلام کا جو خاندان تھا، ذریۃ بعضها من بعد، جو اولاد تھے ایک دوسرے کی. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا سننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے رب میں نے نظر مانی تیرے لیے جو میری پیٹ میں ہے آزاد، بس قبول فرما مجھے. نظر ماننا تھا پہلے، اب منع ہے. اس طرح کی نظریں نہیں مانی جاتی، لیکن انہوں نے حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ جو کچھ جو میں پریگننٹ ہوں اور جو میرے پیٹ میں ہے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں دے دوں گی، مطلب وہ اللہ کا ہی کام کرے گا. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی بڑا سننے والا جاننے والا ہے. فلما تو جب وضعتها، جنا اس کو، قالت تو بولی، ربی انی وضعتها انثى، میرے رب میں تو جنی ایک لڑکی. واللہ عالم بما وضعت، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا. اتنے مزے سے کہہ رہی ہیں، بات کر رہی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ بیٹی ہے، یہ لڑکی ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں وہ لڑکا مثال اس لڑکی کے. ہم بہت کہتے ہیں نا کہ پریورٹی عورت کو نہیں دی گئی، اس کی نہیں دی ہے. کیا ہے کہ لڑکا جو ہے اس لڑکی کی مثال نہیں بن سکتا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور میں پناہ دیتی ہوں اس کو، بیکا وذریتی، اس کو اور اس کی ذریت کو میں پناہ میں دیتی ہوں، اس کو اور اس کی ذریت کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کی پناہ سے. فتقبلها ربها، تو پھر قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے، بقبول حسن، ایک اچھی بہترین حسن قبول کے ساتھ. وانبتها نباتا حسنا، اور اٹھایا اسے اٹھانا اچھا. وکفلها زکریا، اور سونپ دیا اس کو زکریا علیہ السلام کے پاس. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتے زکریا علیہ السلام اس کے پاس محراب میں، وہی جگہ تھی جس میں مریم علیہ السلام رہتی تھی. وجد عندها رزقا، تو وہ پاتے اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیز. قال یا مریم انا لك هذا، اے مریم کہاں سے ملا تجھے یہ؟ قالت، وہ بولی، هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے. هنالک دعا زکریا ربہ، اور وہیں دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے. قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب میرے عطا فرما مجھے اپنی جانب سے اولاد پاکیزہ. انک سمیع دعا، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے، سننے والا ہے دعا کا. دعا کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک انر فیلنگ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دعا کریں گے تو وہ قبول ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، بس یہ انر سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری. حضرت زکریا جو ہے وہ بہت بڑی عمر کے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے مریم کو دیکھ کر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے یہاں بھی اولاد ہو جائے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، سو پکارا اسے فرشتوں نے اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا محراب میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے یحییٰ کی، مصدقا، جو تصدیق کرے گا، بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا، اللہ کے ایک کلمے کی، اور وہ سردار ہوگا، وحصورا، اور نفس کو روکنے والا ہوگا، ونبیا من الصالحین، اور وہ نبی ہوگا صالح کاروں میں سے. دعا کی اور اس پہ ان کو اتنا یقین تھا کہ یہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا. قال ربی انا یکون لی غلام، غرض کی اے میرے رب کہاں سے ہوگا میرے لڑکا. وقد بلغنی الکبر، میں پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا. وامراتی آخر، اور میری بیوی بانجھ ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. قال ربی اجعل لی آیہ، کہا اے میرے رب مقرر کر میرے لیے کوئی نشانی. قال آیتک، فرمایا تیری نشانی ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ تو نہ بات کرے گا لوگوں سے 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے. واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر صبح اور شام. انہوں نے نشانی مانگی، بولا کہ آپ کی نشانی ہے کہ آپ بات نہیں کریں گے، آپ اشاروں میں بات کریں گے، اور صبح شام آپ تسبیح کریں گے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهِّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا
اور پاکیزہ کر دیا تجھے، انتخاب کر لیا دنیا جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی، فرما بردار بن، لی ربی کی، اپنے رب کے لیے، وسجدی ورکعی مع راکعین، اور سجدہ کر اور رکوع کر رکوع والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں جو ہم غیب کی نوحیہ الیک، جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ کی طرف تھے، وما، اور نہیں کنتا تھے آپ کے پاس، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، از یلقونا، جب وہ پھینک رہے تھے، اقلامہم، اپنی کلمیں، ایہم، کہ کون ہوگا، یکفل مریم، کفیل ہوگا مریم کا، مطلب سب ایکسائٹڈ تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب آپ وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے۔ مطلب ایک سٹیمپ لگایا جا رہا ہے کہ آپ کو خبر جو ہے وہ مل رہی ہے غیب سے، اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھے اپنے ایک حکم کی، جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے، مرتبے والا ہوگا، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ومن المقربون، اور اللہ کے یہاں مقربوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی یہ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں اور پوری عمر کا ہوگا، اور بڑا نیک ہوگا، صالحین نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، اور کہا میرے ہاں سے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، کہا کہ مجھے کسی نے نہیں چھوا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل اگر ہم جائیں تو یہ آتا ہے کہ میں محراب میں تھی، اکیلی تھی، فرشتے آیا، فرشتوں نے یہ بات کی۔ ہم بات کرتے ہیں کانفیڈنس کی، سیلف اسٹیم کی، دس اینڈ دیٹ، سائیکالوجی، کاؤنسلنگ، دس اینڈ دیٹ۔ حضرت مریم اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ ان کے سامنے فرشتے آئے، ظاہر بات ہے فرشتے آئے ہوں گے تو وہ ایک میل کی شکل میں آئے ہوں گے، اور ان کو بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے یہاں ایک مطلب ایک ولادت ہونے والی ہے۔ اب وہ اتنی کانفیڈنٹ ہے اور ان کو سب چیزوں کا نالج ہے، اور وہ یہ سب کچھ جانتی ہیں کہ کیا ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو کسی نے نہیں چھوا، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ تو مطلب ہم اپنی اولاد کو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، ہم اس کو ضرور اتنا کانفیڈنٹ بنائیں، اور اس کو جو انٹلیکچوئل جو ہے وہ اس کی مضبوط کریں کہ اس کو پتہ ہو سب چیزوں کا کہ کیا چیز ہے، کس طرح سے چیزیں ورک کرتی ہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، تو جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو وہ بس کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ سکھائے گا اسے کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائِيلَ، اور رسول بنایا جائے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ انی، میں، اخلق، بناتا ہوں، لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ، تمہارے لیے میں مٹی سے ایک صورت بناتا ہوں پرندے کی، اور پھر میں پھونکتا ہوں اس میں، فیکون الطیر باذن اللہ، تو ہو جاتا ہے پرندہ اللہ کے اذن سے۔ وابرئ الاکمہ، اور میں اچھا کرتا ہوں مادہ ذات اندھے کو، والابرص، اور برس والے کو، واحیی الموتى باذن اللہ، میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ کی میریکلز بتائے جا رہے ہیں۔ وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور بے شک اس طرح ہی دلیلیں واضح کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور تصدیق کرتا ہوں اس کی جو آ چکی ہے مجھ سے پہلے تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم نے خود اپنے اوپر حرام کر لی ہیں۔ وَجِئْتُكُم بِآیَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس دلیل لے کر تمہارے رب کی طرف سے، اور بس تم ڈرو اور میرا حکم مانو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسی منہم الکفر، تو جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان سے انکار، تو کہا من انصاری اللہ، قال حواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے میرا مددگار، تو حواریوں نے کہا کہ ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم ایمان لائے ہیں تم پر، اور ہم تم پر گواہ ہیں، اور ہم ہی فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے اس پر جو اتاری تو نے انجیل، اور ہم نے پیروی کی اس رسول کی، پس تو لکھ دے ہمیں گواہوں میں سے۔ اس میں بہت سارے آپ کو دعائیں ملیں گی ربنا کی، یہ مزید آپ کو دعائیں مل رہی ہیں ربنا کی، کہ وہ جو عیسیٰ کے جو حواری تھے انہوں نے یہ دعا کی۔
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ خیر الماکرین، اور انہوں نے ایک چال چلی اور اللہ جو ہے وہ بڑی زیادہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک والی ومطہرک من الذین کفروا، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں پورا لے لوں گا مطلب پورا اوپر اٹھا لینا، کمپلیٹ، ورافعک اور اٹھا لوں گا تجھے، الیہ اپنی طرف، اور مطہرک پاک کر دوں گا تجھے، من الذین جن لوگوں نے کفر کیا، وجاعل بناؤں گا تجھے الذین اتبعوک فوق الذین جن لوگوں نے تیری پیروی کی غالب ان پر جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم پھر فیصلہ کریں گے، بینکم تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون جس کے بارے میں تم انکار کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا پورا قصہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ان کو سولی چڑھا دی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ پورا کا پورا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اوپر چلے گئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس جو لوگ کافر ہیں انہیں عذاب دوں گا سخت دنیا اور آخرت کا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں ہوگا لوگوں کے مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ لیکن جو لوگ آمنوا ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، فیوفیہم اجورہم ان کو پورا دیا جائے گا ان کا اجر، واللہ لا یحب الظالمین اللہ نہیں دوست رکھتا ظالموں۔ ذالک نتلو علیک من آیاتی والذکر الحکیم، یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اور یہ ذکر ہے حکمت والا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بلا شبہ مثال عیسیٰ کی ایسی ہے جیسے کہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس کو پیدا کیا مٹی سے پھر کہا کن ہو جا تو وہ ہو گیا۔ سیم ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم جو ہے وداؤٹ فادرز ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ امر حق ہے آپ کی رب کی طرف سے تو آپ شک کرنے والوں سے نہ ہو جائے۔ ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر جو شخص حجت کرے آپ سے اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم، فقل تو کہہ دیتے تعالوا آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو پھر تم بلا لے اپنے بیٹوں کو اور اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، ہماری عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنے آپ کو اور ہم بھی شامل ہو جائیں، ثم پھر نبتہل پھر ہم گڑگڑا کر ہم دعا مانگے، فنجعل تو پھر ہم دعا مانگے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین تو پھر کرے اللہ جھوٹوں پر۔ یہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، آپس کا جو مباحہ کہتے ہیں یا مناظرہ کہتے ہیں، یہ مناظرے کی بات ہے کہ کچھ لوگ آئے ان پر مناظرہ کیا گیا، تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم غلط ہیں تم غلط ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹوں پر ہو۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی ہے بیان سچا، وما من الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک وہی زبردست حکمت والا ہے۔ فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین، اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مفسدوں کو۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اہل کتاب سے خطاب ہے یہ، اس خطاب کو یوز کیا جاتا ہے، اکثر ڈاکٹر ذاکر نائک بہت یوز کرتے ہیں، مطلب کہ درمیانی چیز جو ہے تمہارے اور میرے درمیان، اگر آپ کسی کرسچن سے بات کر رہے ہیں تو درمیانی چیز ہے جو سیم سملیرٹیز ہیں اس پہ آپ بات کیجیے، کہہ دیجیے اہل کتاب ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کہ ہم نہ عبادت کریں گے کسی کے سوا اللہ کے، اور نہ شریک ٹھہرائیں گے اس کے سوا کسی اور کو، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی رب کو سوائے اللہ کے۔ پھر اگر وہ اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو گواہ رہو بے شک ہم بھی فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب کہہ دو کیوں آپ حجت بازی کرتے ہو ابراہیم کے متعلق حالانکہ نہیں اتری تورات اور انجیل، الا من بعدہ افلا تعقلون، الا من بعدہ مگر اس کے بعد پھر کیا تمہیں عقل نہیں آتی۔ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم وہ لوگ ہو جو حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ہاں تم وہ ہو جو تم جھگڑا کرتے ہو اس بات پہ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، پھر تم کیوں حجت بازی کرتے ہو اس کے متعلق جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، نہیں تھا ابراہیم یہودی یا نصرانی لیکن وہ یکسو تھا، وہ مسلمان تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والا تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔
ان اول الناس بابراہیم الذین تبعوا هذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، بلا شبہ سب لوگوں سے قریب تر ابراہیم سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی والذین آمنوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اس کے ساتھ ان کے لوگ ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اور چاہیے کہ بعض لوگ اہل کتاب میں سے کاش کہ وہ گمراہ کر دے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ یہ سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، آپ خود ہی ہیں جو اپنے آپ کو کسی بھی ٹریک پہ لے کے جاتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا کہ تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، تم کیوں ملاتے ہو سچ اور جھوٹ کو، کیوں چھپاتے ہو سچی بات حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک کوسچن ہے، کبھی سچی باتیں چھپا جاتے لیکن ہم جانتے بوجھتے سچی بات کو نہیں چھپا سکتے۔ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے کہ ایمان لیا اس پر جو نازل ہوا مسلمانوں پہ شروع دن میں، اور انکار کر دو اس کے آخر میں تاکہ وہ پھر جائے۔ مطلب سٹارٹنگ میں آپ ایمان لے آؤ اور پھر اینڈ میں آپ کہو کہ نہیں ہم ایمان نہیں لاتے۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ یقین کرو مگر اس کا جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، أَن يُؤْتَىٰ، اور اگر دیا جائے أَحَدٌ کسی ایک کو، مثل ما اوتیتم جیسا کہ دیا گیا تمہیں، او یحاجوکم یا وہ حجت کریں عند ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی۔ قل ان الفضل، کہہ دیجئے بے شک بزرگی بیدی اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ زبردست وسعت والا اور علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے جو لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں یہ ہم اپنی اس سے بدولت پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، یختص برحمتی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، خاص رحمت ہے کہ ہم یہاں ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑی فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں اگر آپ امانت رکھوائیں ان کے پاس بہت سارا تو وعدہ کر دیں گے آپ کو، سب کا سب دے دیں گے۔ سارے اہل کتاب خراب نہیں ہوتے، اس طرح سارے مسلمان اچھے بھی نہیں ہوتے، سارے مسلمان خراب بھی نہیں ہوتے۔ تو کچھ اہل کتاب ہے آپ ان کو کوئی چیزیں دیں گے وہ پورا کا پورا آپ کو واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور بعض وہ لوگ ہیں کہ آپ امانت رکھیں ان کے پاس ایک دینار تو وہ ادا نہیں کریں گے آپ کو جب تک کہ آپ اس کے سر پر ہی نہ کھڑے۔ ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہے کہ قالو کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، نہیں ہم پر ان ان پڑھوں کے بارے میں کوئی گناہ۔ وہ اس لیے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیز آر نتھنگ، یو کین جسٹ سی دا سینیریو۔ آج کل بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں یہ جنٹائلز ہیں، یہ ریپٹائلز سے بھی خراب ہے۔ میں تو کہتی ہے یہ انسان ہی نہیں ہے تو جانور بھی نہیں ہے میرے خیال سے۔ اسی لیے اہل کتاب ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ اس پہ امانت رکھوائیں گے وہ امانت بھی واپس نہیں کریں گے، کچھ ہیں جو کر دیں گے کچھ نہیں کریں گے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ہاں جو پورا کرے اپنا عہد اور ڈرتا رہے اللہ سے تو بے شک اللہ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں۔ اپنی زبان کی بہت ویلیو ہے، عہد کی بہت ویلیو ہے، جو کہہ دیا وہ کرنا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں اللہ سے عہد، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسمیں، ثمنًا قلیلا، عوض تھوڑی قیمت کے، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم، اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یوم القیامہ۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے دردناک عذاب۔ کیا فائدہ ہے ایسی چیزوں کا، ہے کیا فائدہ ہے اس دولت کا، کیا فائدہ اس زبان کا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھے ہی نہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور بلا شبہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانیں کتاب میں تاکہ تم جانو کہ یہ کتاب کا ہے، وما، اور نہیں، ہوا من الکتاب، وہ کتاب میں سے نہیں ہے لیکن وہ آپ کے سامنے ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ سارا کچھ قرآن کا ہے، کتاب کا ہے، حق کی بات۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ کے اوپر جھوٹ کہتے ہیں اور وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
نہیں ہے کسی بشر کا کہ دے اس کو اللہ کتاب اور حکمت اور پیغمبری. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین. پھر وہ کہے لوگوں سے کہ ہو جاؤ میرے بندے سوائے اللہ کے، لیکن وہ تو کہے گا ہو جاؤ اللہ والے. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بوجہ اس کے تم سکھاتے تھے لوگوں کو کتاب اور بسبب اس کے جو تم خود پڑھتے تھے. جو جس کے پاس حکمت ہوگی، جو نیک ہوگا، وہ اللہ سب کچھ اس کے پاس آئے گا. وہ یہ نہیں کہے گا تم میری پیروکار بن جاؤ، وہ کہیں گے کہ تم اللہ والے بن جاؤ. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا کہ تم بناؤ فرشتوں اور نبیوں کو رب. أَيَّأْمُرُكُمْ، وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر، کفر کا. نہ کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، کہ اس کے بعد تم مسلمان ہو چکے ہو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، اور جب لیا جائے گا ان سے عہد، جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں دوں تم کو، من کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت سے. ثم جاءکم رسول، تو پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے. لا تؤمنن، تم ضرور اس پر ایمان لانا. ولا تنصرنہ، اور تم ضرور اس کی مدد کرنا. قال، فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم، اور قبول کیا تم نے، علی ذالکم، اس پر میرا عہد. قالوا، انہوں نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا مع الشاہدین، اور تم گواہ رہنا اور ہم خود اس پہ گواہ. یہ کال ہے، یہ نبیوں کو بتایا گیا تھا کہ اس تمہارے بات کو نبی ہے وہ صحیح بات کرے تو تم اس کی پیروی کرو گے. فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اور جو روگردانی کرے، جو بدل جائے، منہ پھیر لے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اللہ کا حکم نہ مانے، تو پھر وہی فاسق ہے. افغیر دین اللہ یبغون ولہ، کیا پھر وہ کیا دین الہی کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں. اسلم ولہ الاسلم من فی السماوات والارض، حالانکہ فرما بردار ہے سب اس کے جو آسمان اور زمین میں ہے. طوعا وکرہا والیہ یرجعون، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. کہہ دیجئے ایمان لا اللہ پر، اسی کتاب پر اور جو نازل ہوا اس سے پہلے، ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب والاسباط، اور جو دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ والنبیون علیہ السلام، من ربهم، ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہم فرق کرتے کسی ایک میں، اور ہم جو ہے حکم ماننے والے ہیں، ہم فرما بردار، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو چاہے سوائے اسلام کے، دیناً کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کچھ بھی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والا ہوگا. كَيْفَ يَهْدِي الْقَوْمَ، کہ کس طرح ہدایت دے گا کسی قوم کو جو کافر ہو گئے، بعد ایمانہم، اپنی ایمان لانے کے بعد، وشہدوا، اور یہ گواہی دینے کے لیے، ان الرسول، کہ رسول برحق ہے، وجاءہم البینات، اور آج کے ان کے پر واضح دلیل ہے. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور نہیں ہدایت دیتا اللہ ظالم قوم کو. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین، اولئک ایسے ہی لوگ ہیں جن کی سزا ہے ان پر ہو اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. خالدین فیہا، اور اس پہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم عذاب، اور ان کے پر عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور وہ نہ مدد دیے جائیں گے. الا الذین تابوا، اور جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمان کے اور اس میں پھر وہ بڑھ گئے، کفر میں بڑھ گئے. ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون، کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ ظالموں میں سے ہوں گے، گمراہوں میں سے ہوں گے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے اور کافر ہی ہے، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک میں سے بھی، ملء الارض ذهبا ولفتدى به، زمین پر سونا اگرچہ وہ فدیہ میں دینا چاہیں. اولئک لهم عذاب علیم، انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے. ولهم من ناصرین، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو کوئی مددگار نہیں ہوگا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم ہرگز نہیں حاصل کر سکتے نیکی جب تم خرچ کرو اس میں جس سے تم محبت کرتے ہو، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی خیر چیز، تو بے شک اللہ سے خوب جانتا. نیکی کا ٹاپ، نیکی کا جو بلندی ہے، جو تک کامل نیکی ہے، وہ اس وقت تک نہیں تم نیکی پا سکتے جب تک تم خرچ کرو اپنے لیے جو کسی اور پر جو تم اپنے لیے چاہتے. اس کی ایگزامپل ہم نے کل بھی دی تھی کہ جو چیز آپ اللہ کے نام میں نکالیں، ہم تھرڈ کلاس نہ نکالیں، ہم جو چیز پسند کرتے ہیں اپنے لیے ویسی ہی چیز ہم دوسروں کے لیے پسند کریں.
كل طعام كان حلا لبني اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل. سارے کھانے جو ہیں وہ بنی اسرائیل پہ حلال تھے، حرام سے وہی تھے جنہوں نے اپنے نفس پہ خود ہی کیا تھا اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوئی. اس میں اونٹ کی گوشت کی بات ہے. بنی اسرائیل جو ہے وہ کہتے ہیں اونٹ کا گوشت ہم پر حلال نہیں ہے. تو بیسکلی حضرت یعقوب نے صرف اپنے اوپر حرام کیا تھا کیونکہ ان کو کچھ پرابلم ہوئی تھی، وہ نہیں کھاتے تھے، تو اس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے یہ بھی اپنے اوپر حرام کر دیا. قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ تم لے آؤ تورات، ہم اس کو پڑھ کے اس کو سچا کر دیتے ہیں. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، اور اس کے بعد بھی سے کوئی جھوٹ باندھے تو پھر وہی ظالم ہے. قل صدق اللہ، کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے. فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا، جو پیروی کرے گا دین ابراہیم کی، وما كان من المشرکین، جو کہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا، جو اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا، وہ مکہ تھا، بکہ میں تھا. وہ ہدایت ہے، جہاں پہ ہدایت ملتی ہے لوگوں کے لیے. مکہ کا پرانا نام بکہ تھا، اس وجہ سے اس کو بکہ کہتے ہیں. یہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں نشانیاں ہیں جیسے کہ مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمنا، اور جس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے فرض ہے اور اللہ کے لیے فرض لوگوں پر حج بیت اللہ کا جو طاقت رکھے، جو استطاعت رکھے، اسی طرف جانا ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کفر کرے، انکار کرے، تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے ایسے اہل عالم سے. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیت کا. واللہ شہید علی ما تعلمون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، اے اہل کتاب کہہ دیجئے کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے ان کو جو ایمان لاتے ہیں، تم چاہتے ہو ان میں کوئی ٹیڑھ. وانتم شہداء، اور تم خود شاہد ہو. واللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ بے خبر سے جو تم کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کفارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی کتاب، تو وہ پھر تم کو تمہیں وہ تم کو پھر لوٹا دیں گے بعد تمہارے ایمان لانے کی کفر میں. ٹھیک ہے، جس کے ساتھ آپ رہو گے پھر آپ ایسے اس کے ساتھ ہی کاؤنٹ کیے جاؤ. اگر آپ کے فرینڈز اگر اچھے ہیں اور آپ انہیں کی طرح رہو گے تو پھر آپ اچھے جاؤ گے، نہیں ہوگے تو آپ برے جاؤ گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، پھر تم کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ پڑھی جاتی ہے تم پر آیتیں اللہ کی اور تمہارے درمیان رسول بھی ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جو مضبوطی سے پکڑے اللہ کو تو وہ ہدایت کی راہ پر ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اللہ کا جیسا کہ اس کا حق ہے. ولا تموتن، ہرگز نہ مرنا حالانکہ تم مسلمان ہو، فرمانبردار ہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو جیسے کہ قرآن. ولا تفرقوا، اور الگ الگ نہیں ہو جانا. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو احسان اللہ کا جو تم پر کیا ہے. علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمت اخوانا، جب تم آپس میں نفرت تھی تمہارے اندر، تمہارا تعالیٰ نے تم اس میں الفت ڈال دیا، تم بھائی بھائی ہو گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ، اور تم تھے کنارے آگ کے، من النار آگ کے، فانقذکم، پہ بچا لیا تم کو اس نے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح آیات بیان کی جاتی ہیں جیسے تم ہدایت پا. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ہونی چاہیے تم میں سے کچھ لوگ جو بلاتے رہے نیکی کی طرف، یہ دیکھنے کرنے کا کام ہے. تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور وہ حکم دیں بالمعروف کا، اچھائی کا، اور وہ روکیں برے کاموں سے. اگر آپ یہ کرتے رہیں گے کام تو وہی اولئک هم المفلحون، تو اسی طرح فلاح پائیں گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقہ فرقہ ہو گئے اور باہم اختلاف کرنے لگے اس کے بعد آج کہ ان کے پاس روشن دلیل. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جہنم میں. ہماری بات ہمارے بات اوپر ہی آ رہی ہے، جب فرقہ فرقہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کو سائڈ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، تو بہت زیادہ پونڈر کرنے کی ضرورت ہے. اوکے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اسکرین شیئر کرنے کی. لیکن پھر اسکرین شیئر کرنے میں یہ کہ then I have to move, then I will make you the host and then you can share the screen, or you guys can share the screen, I will make you the host.
یوم تبیض وجوہ وتسود، اور جس دن سفید ہوں گے بعض چہرے اور سیاہ ہوں گے بعض چہرے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، لیکن وہ لوگ جن کے سیاہ ہوں گے چہرے، اکفرتم، کیا تم نے انکار کیا تھا بعد ایمانی کو، بعد ایمان لانے کے، فذوقوا العذاب، تو تم چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس کا تم. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، لیکن وہ لوگ جن کے روشن ہوں گے چہرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ وہ آیات ہے جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو، اور یہ ساری سچی آیاتیں ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ظلم کرنا اہل علم. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلیہ ترجع الامور، اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین پر اسی کی طرف لوٹنا ہے. كنتم خير أمة أخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم لا فاسقون. کل والی یہ آیت ہی ہے کہ ہم بہترین امت ہم بہترین امت ہیں. میں اپنے اوپر پوائنٹ آؤٹ کروں، میں بہترین امت ہوں، ٹھیک ہے. اور کیوں پیدا کیے گئے ہیں یہاں پہ، ہم کیوں آئے ہیں؟ تاکہ ہم حکم دیں نیکی کا اور روکیں برے کاموں سے، اور ایمان لائیں اللہ پہ. اور اگر ایمان لائے اہل کتاب تو ان کے لیے بہتر ہے ان میں سے جو ایمان لے آئے، اور اگر نہیں کریں گے تو اکثر جو ان میں سے فاسق ہے. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ ہرگز نہیں پہنچا سکتے کوئی تکلیف تم کو. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے جنگ بھی کریں گے تو تم کو تو مطلب ان کا پیٹ دیکھ لو گے. ثم لا ينصرون، پھر ان کو کوئی مدد نہ ملے گی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ڈال دی گئی ان کے اوپر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ کہیں پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، باوجہ عہد کرنے کے اللہ سے اور اس کے رسول اللہ، اور بحبل من الناس، اور عہد دینے کے لوگوں سے، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ غضب میں آ گئے اللہ کی طرف سے. وضربت علیہم المسکنہ، اور پھینک دی گئی، مار دی گئی ان کے اوپر محتاجی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وجہ اس کی کہ وہ کفر کرتے تھے آیات کا، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر حق. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اسی وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، وہ سرکشی کی. یہ بنی اسرائیل کو جب صحرا میں بھٹکا دیا گیا تھا. لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، اور ان میں سے سب برابر نہیں ہے، کچھ ایسے جو ہیں وہ حق پر ہیں، وہ پڑھتے ہیں آیات اللہ کی جو کہ رات کے اوقات میں، اور وہ سجدے میں ہوتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر یوم آخر پر. ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ حکم کرتے ہیں نیک کاموں کا اور روکتے ہیں برائی سے. ویسارعون فی الخیرات، اور جلدی کرتے ہیں خیرات. جلدی کریں، کس چیز میں جلدی کریں؟ نیکی کے کاموں میں، تیار ہونے میں نہیں، پیسہ خرچ کرنے میں نہیں، نیکی کے کام، خیر کے کام. واولئک هم الصالحین، اور یہ لوگ نیکوکار ہیں. وما یفعلوا، اور وہ بھی جو کریں گے، من خیر، کوئی نیکی، فلن یکفروا، اور نہ وہ محروم کیے جائیں گے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جو ہے متقیوں کو خوب جانتا ہے. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ ہوئے کافر، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جو لوگ کافر ہیں ہرگز نہیں کام آئے گا نہ ان کا مال، نہ ان کی اولاد، ان کو کچھ بھی. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں دنیا میں، دنیا کی زندگی میں، اس ہوا کی ہے، فیہا سر، جس میں سر ہو، پالا ہو. اصابت، وہ جا لگی، حرث قوم ظلموا، کھیتی کو کسی قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم فاہلکتہ، اور اپنی جانوں پر اس کو برباد کر دیا. وما ظلمهم اللہ ولکن انفسہم یظلمون، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے. جب وہ پیروی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی تو وہ جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو ہم اپنی جان پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو نہ بناؤ رازدار کسی کو سوائے اپنوں کے، وہ نہیں کمی کرتے تمہیں نقصان دینے کی. ودوا ما عنتم، نہیں وہ چاہیں گے کہ تمہیں تکلیف ہو. قد بدت البغضاء من افواہہم، ظاہر ہو چکی دشمنی ان کے منہوں سے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ مخفی ہے ان کے دلوں میں وہ بہت بڑا ہے، اس سے بڑھ کر ہے. آپ نے شیئر کر دیا ان سے اپنی کوئی چیز، اب یہ ہے کہ ان کی چیز باہر کر آئے گی. اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے.
قد بینا لکم الآیات، ہم اسی لیے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اپنی آیات، اگر ان کو تم تاکلون، تم اگر کام لو. ہاں تم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، سنو تم وہ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ نہیں تم سے محبت کرتے. تو تؤمنون بالکتاب، تم مانتے ہو سب کتابوں کا، کلی تم تمام کتابوں کو مانتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ اکیلے میں، جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، کاٹ کر کھاتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں. من الغیظ، غصے کی سبب، مطلب ان کو اتنا برا لگتا ہے آپ کا. قل موتوا بغیظکم، کہہ دو کہ مر جاؤ تو اپنی مطلب ہمارے لیے غصہ رکھے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جانتا ہے دلوں کو. ان تمسسکم حسنہ، اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی، تسوہم، ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سیئۃ، اور اگر تمہیں پہنچے کوئی برائی، کوئی تکلیف، یفرحوا بہا، وہ خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری اچھائی، ہماری پروگریس پہ خوش نہیں ہوتے، اور ہم جب کسی بیک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. فَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک اللہ جو تم کرتے ہو گھیرے ہوئے ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صبح کو نکلے، مِنْ أَهْلِكَ، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ، گھر سے بنا رہے تھے مسلمانوں کو مطلب وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب قصد کیا دو گروہ میں سے تم میں سے کہ ہم باہم چلیں گے، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا دوست ہے، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں مومن. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور نصرت دے چکا تم کو اللہ بدر میں اور تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم ڈرو اللہ سے اور شکر ادا کرو. وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب کہہ رہے تھے مسلمان، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدُّكُمْ، کیا کافی نہیں ہوگا تمہارے لیے، أَنْ يُمَدُّكُمْ، کہ تمہاری مدد کرے، ربکم تمہارا رب، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، 3000 فرشتوں کو جو کہ ان کے اوپر نشان جو منزلی نازل کر کے. بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو اور تم دشمن پر حملہ کرو، من فورہم فوراً، ھذا یمددکم ربکم، اسی دم مدد کرے گا رب تمہارا، بخمس آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 فرشتوں سے جو نشان زدہ ہیں. اس میں دیکھنے کی بات ہے، سٹیپ ہم نے اٹھانا ہے. پہلا سٹیپ ہم لیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، ہم پہلا سٹیپ لیں گے نہیں تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. آپ بیٹھے رہیں گے تب بھی کام نہیں ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تو میری ہیلپ کر دے گا. ادھر بھی کیا تھا، انہوں نے سٹیپ لیا، تقویٰ اختیار کیا، وہاں پہ گئے، آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے ایک خوشخبری، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن قلوبکم بھی، تاکہ جس سے مطمئن ہو جائے تمہارے دل. ومن سر، نصرت، وما، اور نہیں ہے نصرت، الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مگر اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ کاٹ کر ایک طرف کر دے اس کا ایک حصہ، من الذین کفروا، ان کا جنہوں نے کفر کیا، او یکبیتہم، یا ذلیل کر دے انہیں، فینقلبوا، تو وہ لوٹ جائیں گے، خائبین، ناکام. لیس لک من الامر شیء، پس نہیں ہے آپ کے بس میں یہ بات کچھ بھی، او یتوبہ، یا تو وہی یا تو وہی توبہ قبول کرے، علیہم، ان پر، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے، فإنہم الظالمون، کیونکہ وہ بڑا ظالم ہے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آسمان اور زمین، وہ جسے چاہتا ہے مغفرت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آگے پھر ربا، سود کا ہے جو کہ ہم پہلے بھی ٹچ کر چکے ہیں. انشاءاللہ یہیں تک ہم اتفاق کریں گے. ہم نے تیسرا پارہ کمپلیٹ اور چوتھا پارہ جو ہے ہم نے ربا کر لیا ہے. 129 آیت پر ہم سٹاپ کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.